बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू ऑफिशियल स्टोरीज़ में आप सबको खुश आमदीद। बाग से उड़ान भरने के बाद वो सीधा अपनी रियासत में आया, जहाँ ज़ायाब इसका मुंतज़िर था। उसने इसे बताया कि जाज़ेल और राउफ बाबा को तुम्हारी ताज पोशी के लिए बोल रहे हैं। वो इस मामले में बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत था कि इसको दोस्त बहुत वफादार मिले थे, जाज़ील, राफ और ज़ायाब। इसकी गैर मौजूदगी में इसके बाबा और महल के भी मुहाफिज थे। इसमें कोई शक नहीं है कि इसके पास बेपनाह ताकत है और उसकी कुछ ताकतों से बाकी बेखबर हैं। वो ताकतें उसने कभी भी किसी पर जाहिर नहीं की। ये वो ताकतें थी जो इसको दादा से आखिरी रोज़ मिली, जिसका जिक्र करने से इसे मना किया गया था। तब वो 200 साल का था। ये सब ताकत इसे एक ख़ास वक्त तक छुपा के रखनी थी। राफ को आता देखकर वो अपनी सोचों से बाहर आया। खिज़र, बाबा का हुक्म है, कल ताज पोशी के लिए तैयार हो जाओ। तुम इस रियासत के नए बादशाह बन जाओगे। जहाँ तक मैं समझता हूँ, बाबा की जान को ख़तरा है। हमने जल्द अज जल्द बाबा को किसी महफूज मुकाम पर पहुँचाना होगा, पर इससे पहले ताज पोशी की रस्म ज़रूरी थी। रामबून और समोइल की नज़र इनकी रियासत पर है। समोइल कभी भी नहीं चाहता कि हिजर इस रियासत का बादशाह बने। वो चाहता है कि वो इस रियासत पर भी अपनी ही हुकूमत करे। ताज पोशी की रस्म शुरू हुई थी। महल रंग बिरंगे फूलों से सजा दिया गया। रंग बिरंगी परियों ने महल को अपने खूबसूरत रंगों से रौनक बख्शी। खिज़र के बाबा ने अपने सर से ताज उतारकर खिज़र के सर पर रखा और रियासत में ऐलान किया, आज के बाद इस रियासत का बादशाह मेरा बेटा खिज़र है। खिज़र ने अपने लोगों से बोला, आज के बाद इस रियासत की हर जिम्मेदारी मेरी है। बाबा बीमार रहते हैं, इसलिए आप कोई भी काम हो आप मुझसे बात करें। कोई भी छोटे मोटे मसले हों तो आप राफ, जाज़ील और ज़ायाब को बता सकते हैं। वो आपकी हर तरह से मुमकिन कोशिश करेंगे। ताज पोशी के बाद खिज़र अपने कमरे में आया तो इसकी आंखों में वही मासूम सा चेहरा लहराने लगा। वो बड़ी बड़ी नींद के खुमार से गहरी गुलाबी आंखें, वो चोटी में बंधे हुए लंबे बाल और वह मासूम सा चेहरा। अपनी 400 साला ज़िंदगी में इसने बहुत से इंसान देखे थे, पर इसे कोई ऐसा मासूम चेहरा नज़र नहीं आया। कभी वो एक ऐसे मासूम चेहरे पर दिल हार गया था जिसने कभी इसे देखा भी नहीं। इतने में राफ और ज़ायाब इसके पास आए और बोले, खिज़र, महल में बाबा जान की जान को ख़तरा है। हमें बाबा को किसी महफूज मकाम पर जल्दी पहुंचाना होगा, जहां रामबून और समोइल को इसकी खबर ना हो। खिज़र को एक ख्याल आया और इसके चेहरे की मुस्कुराहट गहरी हो गई। खिज़र ने राफ और ज़ायाब को कुछ बातें समझाईं और अपना मकसद बताया। उसने अपनी रियासत पर पहरेदारों की तादाद को बढ़ा दिया था। जाज़ील की जिम्मेदारी लगाई कि वो इनकी कड़ी निगरानी करे, क्योंकि आज रात वो बगैर किसी को बताए बाबा को यहाँ से ले जाने वाला था। उसने वो जादुई अंगूठी निकाली जो इसके दादा ने इसे दी थी। अब वो बादशाह बनने के बाद इससे भी ताकतों को इस्तेमाल करने वाला था। उसने सोच लिया था बाबा को लेकर किस जगह उतरना है और किस जगह रहना है। रज़िया बेगम और शकीला बेगम दोनों सगी बहनें हैं। आज रात खाने की टेबल पर रज़िया बेगम ने बताया कि कल से हम सब लाहौर जा रहे हैं। मेरी भतीजी की शादी है और हमने 2 हफ्ते रहना है। माही जो खाना लगा रही थी तो बोली, क्या मुमानी आप मुझे भी साथ ले जाएंगी? जिस पर रज़िया बेगम ने कहा कि नहीं, तुम घर पर ही रहोगी, घर की देखभाल करोगी। इस पर इमरान मिर्ज़ा ने कहा, बेगम आप भी कमाल करती हैं, जवान लड़की को घर पर कैसे अकेला छोड़ दें? रज़िया बेगम बोली, घर पर अकेला नहीं छोड़ेंगे। मैंने सदीक से कहा था कि मुझे घर के लिए 2 मुलाजमों की ज़रूरत है जो माली का काम करते हों और बाहर से सौदा सलफ लाने के लिए।
اس نے بولا، جلد ہی کوئی بندوبست کر دے گا، جس پر باقی سب تو خاموش ہو گئے۔ رضیہ بیگم کا بڑا بیٹا حسن بولا، امی پھر بھی ماہی ملازموں کے درمیان کیسے رہے گی؟ ماں نے غصے سے بیٹے کو دیکھا اور بولی، جیسے باقی سب ملازم رہتے ہیں۔ میں اسے وہاں لے جا کر اپنے میکے میں کیا تعارف کروں گی کہ یہ ہماری مرحومہ نند کی بیٹی ہے؟ رہنے دو بھائی، تم سب اپنے منہ بند رکھو، مجھے میرا کام کرنے دو۔ جس پر سب خاموش ہو گئے اور ماہی کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی ٹوٹ پڑی۔ اسے اپنے ماں باپ شدت سے یاد آئے۔ ایک وقت تھا کہ وہ بھی اپنے ماں باپ کی بہت لاڈلی تھی، پر قسمت کی ستم ظریفی دیکھو، اسے آج لوگوں کی اترن پہننی پڑتی اور لوگوں کا جھوٹا کھانا پڑتا۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، یا اللہ تو کتنے امتحان لے گا میرے؟ اب تو میری ہمت جواب دیتی جا رہی ہے۔ ان 5 سالوں میں بہت دکھ دیکھے ہیں، بہت غم برداشت کر لیے، میں کدھر جاؤں؟ تو ہی بتا میرے مولا۔ کچن میں برتن دھو کر رکھے اور کچن صاف کیا۔ ابھی اپنے کمرے میں گئی ہی تھی کہ بجلی بھی چلی گئی۔ باقی تو UPS میں بیٹھے تھے اور اس کو اس گرمی سے بچنے کے لیے باہر کی ہوا ہی چاہیے تھی۔ وہ دھیرے سے اٹھی اور آہستہ آہستہ گھر کے پچھلے حصے کی طرف چلی گئی۔ وہاں پر UPS سے لگایا گیا ایک بلب تھا جس نے پورے باغ میں روشنی بکھیری ہوئی تھی۔ وہ اپنی مطلوبہ جگہ پر آ کر چارپائی پر بیٹھ گئی۔ دل تو پہلے سے ہی دکھی تھا، اب آنکھوں سے نکلتے ہوئے آنسوؤں کو اور اپنی گھٹی گھٹی ہوئی آوازوں کے نکلنے سے اس نے نہیں روکا۔ وہ آج دل کھول کے رونا چاہتی تھی، کیونکہ اس اندھیرے میں نہ تو اسے کوئی ڈھونڈنے والا تھا، نہ ہی اسے کوئی کہنے والا تھا کہ گرمی میں نہ بیٹھو۔ ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی، کہاں سے درختوں کے پتوں میں سرسراہٹ محسوس ہوئی، جیسے کوئی پرندے آ کر بیٹھے ہوں۔ اس نے اوپر کی جانب دیکھا، پر روشنی اتنی زیادہ نہ تھی کہ اسے کچھ نظر آتا۔ اس نے تکیے کے نیچے سے اپنی گڑیا کو نکالا۔ یہ وہ گڑیا تھی جو اس کے بابا نے اس کو دی تھی اور اس نے بڑا ہی سنبھال سنبھال کے اس سے رکھا۔ جب وہ زیادہ دکھی ہوتی تھی تو اس گڑیا سے اپنے دل کی ہر بات کہتی تھی۔ آج بھی تو اس نے اپنے دل کی ہر بات اس گڑیا کو بتائی اور ساتھ ساتھ روتی رہی۔ تم ہی بتاؤ رانی، میں کیا کروں؟ کوئی ایسا جیتا جاگتا انسان نہیں جو میرے درد کو سمجھ سکے۔ تم تو بے جان ہو، تو میں اپنے سارے غم سناتی ہوں اور دل کا بوجھ ہلکا کر لیتی ہوں۔ تم دعا کرو کوئی مسیحا آئے، کہانیوں کی طرح کوئی شہزادہ آ جائے جو میرے سارے غم، سارے درد کو سمیٹ لے۔ تمہیں بھی اب نیند آ گئی ہوگی، میں بھی چلتی ہوں۔ صبح سے پھر نئے سرے سے زندگی شروع ہوگی۔ کل سب گھر والے جا رہے ہیں اور اس بڑے سے گھر میں اکیلی رہ جاؤں گی۔ صدیق چچا پتہ نہیں کب نئے ملازموں کو لائیں گے، میرا بھی کچھ حوصلہ بنا رہے گا۔ بٹیا تم ادھر کیا کر رہی ہو؟ ارے صدیق چچا آئیے بیٹھیے۔ بجلی نہیں تھی تو بہت گرمی تھی کمرے میں باغ کے اس حصے کی طرف آ گئی، درختوں کی ٹھنڈی ہوا کے نیچے۔ ارے بیٹا، رات کو ایسے درختوں کے نیچے نہیں بیٹھتے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے۔ پھلدار درختوں پر جنات بسیرا کرتے ہیں۔ ارے ارے چچا، ایسا کچھ نہیں ہوتا، یہ سب قصے کہانیاں ہوتی ہیں، اور چچا میں اتنی خوبصورت نہیں ہوں کہ کوئی جن مجھ پر عاشق ہو جائے۔ صدیق چچا آپ نے ملازموں کو کب لانا ہے؟ آپ بھی کل ان کے ساتھ لاہور چلے جائیں گے تو؟ ارے بیٹا بولا ہے 1-2 بندوں کو، دیکھو کیا بنتا ہے، کوئی اچھا انسان مل جائے جس کے سہارے میں چھوڑ کر جاؤں، میں بھی بے فکر ہو جاؤں گا۔ میری بیٹی باحفاظت ہے، اللہ تمہیں ان ظالم انسانوں سے بچائے۔
اور تمہارے نصیب میں سارے زمانے کی خوشیاں لکھے۔ ماہی آمین بول کر چچا کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف چل پڑی، پر پیچھے بیٹھے نفوس نے مسکرا کر جاتے ہوئے 2 انسانوں کو دیکھا اور کل کے لیے تیار ہو گئے۔ وہ جانتے تھے انہوں نے کل کیا کرنا ہے۔ اگلی صبح گھر کی بیل بجی تو صدیق چچا گھر سے باہر گئے۔ 2 لوگ کھڑے تھے، اس سے گفتگو کی اور ان کو گھر کے اندر لے کر آئے اور خود رضیہ بیگم کو بلانے چلے گئے۔ رضیہ بیگم ان 2 لوگوں سے ملی اور ان سے کہا کہ اپنا سامان لے کر آ جائیں، اور صدیق چچا کو بولا کہ سرونٹ کوارٹر میں ان کو لے کر جائیں، اور خود لاہور کے لیے تیاریاں شروع کر دیں۔ شام سے پہلے پہلے ان لوگوں نے نکلنا تھا۔ ادھر ماہی گن چکر بنی سارے کام کر رہی تھی، اسے معلوم نہ تھا۔ کوئی آتش زدہ، کوئی اپنی ریاست کا بادشاہ، کوئی اپنی سلطنت کا مالک، ایک خاک زادی کے عشق میں گرفتار ہو کر اس کے ہاں ملازمت کرنے آیا ہے، جو خود تو بے پناہ طاقت کا مالک ہے، جو کسی سے نہیں ڈرتا، جب کسی کے سامنے نہیں جھکتا۔ ایک خاک زادی کے عشق نے اس کو جھکا دیا تھا۔ وہ انسانی روپ میں اس گھر میں داخل ہو چکا تھا۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے ایک محبت کرنے والوں کا نیا باب، یہاں سے شروع ہوتی ہے عشق کی ایک لازوال داستان۔ تو دوستو بتائیے کیسا لگا میرا سیکنڈ ایپیسوڈ اس ناول کا؟ مجھے کمنٹس باکس میں لازمی کمنٹس کر کے بتائیے گا اگر آپ کو پسند آیا ہے تو، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجیے گا تاکہ میری آنے والی نیو سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، اور میرے چینل کو لائک اور شیئر بھی کیجیے۔